وزیر اعظم شہباز شریف سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے MD مختار ڈیوپ نے ملاقات کی، جس میں پاکستان میں IFC کے جاری اور ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے ورلڈ بینک کے 10 سالہ $40 ارب کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا خیر مقدم کیا، جبکہ انہوں نے بنیادی ڈھانچے، IT، زراعت اور صحت کے شعبے میں IFC کے تعاون کو سراہا۔ اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کی جاری کوششوں کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ FBR صرف ٹیکس وصولی کرے گا۔ حکومت نے پالیسی سازی کے اہم اختیارات واپس لے لیے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس قائم کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹیکس پالیسی سازی اور ٹیکس وصولی کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ FBR صرف ٹیکس وصولی کے کام تک محدود رہے گا۔ FBR ریونیو بڑھانے کے لیے صرف ٹیکس تجاویز پر عمل درآمد پر توجہ دے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹیکس پالیسی آفس براہ راست وزیر خزانہ اور ریونیو کو رپورٹ کرے گا۔ ٹیکس پالیسی آفس حکومتی اصلاحاتی ایجنڈا بنانے پر کام کرے گا۔ ٹیکس پالیسی آفس ٹیکس پالیسیوں اور تجاویز کا تجزیہ کرے گا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ڈیٹا ماڈلنگ، ریونیو اکنامک فورکاسٹنگ کے ذریعے ٹیکس پالیسیوں اور تجاویز کا تجزیہ ہوگا۔ سابق وزیر فاروق حبیب اور حماد اظہر کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں PTI قیادت کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کی سماعت جج طاہر عباس سپرا نے کی، جس میں عدالت نے سابق وزیر فاروق حبیب اور حماد اظہر کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ دوران سماعت جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ بانی PTI جیل میں ہیں، اس حوالے سے منسٹری کو آج خط لکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدمے کے جیل ٹرائل کے حوالے سے خط لکھوں گا۔ بعد ازاں انسداد دہشت گردی عدالت نے دونوں کیسز کی سماعت 17 مارچ تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ بانی چیئرمین PTI عمران خان اور دیگر ملزمان کے خلاف تھانہ رمنا میں 2 مقدمات درج ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کا تجزیاتی مشن پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گیا۔ اس دورے کے دوران مشن نے گورننس اور کرپشن سے متعلق تشخیصی جائزہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کی ایک تفصیلی رپورٹ جولائی میں جاری کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں قیام کے دوران بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے وفد نے چیف جسٹس سمیت 19 مختلف وزارتوں اور محکموں کے حکام سے ملاقاتیں کی۔ وفد نے مالیاتی گورننس، بینکنگ سیکٹر، انسداد بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ قانون کی حکمرانی اور دہشت گردی کا مالی معاونت روکنے سے متعلق نظام پر بھی بات چیت کی گئی۔ وفد نے کابینہ ڈویژن کے سیکرٹری کی سربراہی میں مختلف وزارتوں کے سیکرٹریز سے ملاقات کی، جس میں وزارت خزانہ، اقتصادی امور، تجارت، نجکاری اور دیگر محکموں کے نمائندے شریک تھے۔ اس دوران کابینہ ڈویژن نے گورننس اور احتساب کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ صحافیوں کے حقوق کی بین الاقوامی تنظیم پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل کے مرکزی صدر جاوید فخری کی صدارت میں سینئر صحافیوں کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں متعدد صحافتی تنظیموں اور پریس کلب کے سینئر عہدیداران و اراکین میں عبداللطیف انور، میاں ظفر رحمانی، ارشد سنگا، امیر حمزہ، میاں سراج احمد سرگانہ، مہر نوید سدھانا، عبدالقیوم خان افریدی پشاور، سردار خالد سدوزئی، سردار منظور حسین خان لغاری، سردار محمد اکرم خان بنگل زئی بلوچستان، سردار خان بھٹی سندھ، عامر ایوب پراچا، چودھری تنویر احمد، ڈاکٹر منصور بھٹی، میاں ولی جان، افضل جاوید، خلیل بٹ، محمد حسین بھٹا، قاسم جاوید خان، سید زین العابدین گیلانی، مرزا محمد حنیف، چودھری محمد ادریس، چودھری طاہر عباس اور میاں عبدالوحید عمرانہ اور دیگر نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر ملک بھر سمیت صوبائی، ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل لیول کی تمام یونٹس کی کارکردگی زیر بحث لائی گئی۔ تنظیم کو نہ صرف ملک بھر میں بلکہ گراس روٹس لیول پر اور بیرون ملک PIMC کو منظم، مستحکم، فعال اور مضبوط کرنے کے لیے از سر نو تنظیم سازی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں جاوید فخری کی قیادت میں 5 رکنی آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں شکیل سعیدی، عبداللطیف انور، میاں صفدر علی سرگانہ اور میاں عبدالوحید عمرانہ شامل ہیں۔ آرگنائزنگ کمیٹی کی مشاورت سے ملک بھر کی تمام مرکزی، صوبائی، ضلعی اور ذیلی یونٹس کی باڈیز کو تحلیل کر دیا گیا ہے، جو باہمی مشاورت سے سب سے پہلے مرکزی باڈی کا انتخاب کرے گی، بعد ازاں صوبائی، ڈویژنل، ضلعی، تحصیل اور سٹی لیول پر تنظیم سازی کرے گی۔ توسیع کروڑ پکا کے زیر اہتمام 2 روزہ اگیتی کپاس کسان میلہ کا انعقاد پنجاب میں اگیتی کاشت کپاس کی ترویج پر منایا جانے والا پہلا اور منفرد میلہ ہے، جس میں کپاس کے کاشتکاروں کی تمام ضروریات ایک چھت کے نیچے دستیاب ہیں۔ محمد اشرف صالح، اسسٹنٹ کمشنر کروڑ پکا، محکمہ زراعت توسیع کروڑ پکا کی جانب سے بالمقابل پرانا تحصیل آفس شہر کی تاریخ میں پہلا کپاس میلہ 2 دن 12 اور 13 فروری کے لیے منایا گیا، جس کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر کروڑ پکا نے کیا۔ کپاس میلہ کے مہمان خصوصی محمد اشرف صالح تھے۔
थाना वाहवा में तैनात अब्दुल रशीद खान बतौर SI प्रमोट हो गए हैं। इस हवाले से थाना वाहवा में अब्दुल रशीद खान की प्रमोशन के हवाले से जेर निगरानी SHO थाना वाहवा सादिक खान परवानी की जेर क़यादत एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शानदार प्रमोशन पर इन्हें हार पहनाए गए और पुलिस एहलकारों में मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौका पर अब्दुल रशीद खान बतौर SI प्रमोशन पर इनका कहना था कि महकमा प्रमोशन पर दिली तौर पर खुशी है। पिछली कई दिहाइयों से अवाम की खिदमत में अपनी काविशें जारी रखी हुई हैं। दौरान सर्विस कोशिश रही है कि साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए कानूनी तकाजे पूरे करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए।